گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عورتوں کو اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے، ساتھیوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا. اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. کسی بھی دھرم کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ابھی دنیا کے اندر موجود جو مشہور دھرم اور مذہب ہے کیا ہے؟ عیسائیت کو اٹھا لیں، یہودیت کو اٹھا لیں، ہندوئزم کو اٹھا لیں، کوئی بھی دھرم ہو، سب دھرموں کے یہاں اگر آپ خلاصہ نکالیں گے، نچوڑ نکالیں گے کہ عورت ان کی نظر میں کیا ہے، تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی کہ یہ ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. فائدہ اٹھا لو اس سے خوب. نہ تو اس کو وراثت میں حق ملتا تھا، نہ اس کے لیے وہ وقار تھا، وہ عزت تھی جو اسلام نے عورتوں کو دی ہے. مرد کے ساتھ میں اگر مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کو بھی زندہ جگہ دیا جاتا تھا ستی کے نام کے اوپر. عورت اگر ناپاک ہو جاتی ہے حیض کی حالت میں تو اسے جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں اس کو باندھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو عورت نے ماں کا درجہ دیا. ماں 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے. تمہاری ماں تمہارے اچھے برتاؤ کی زیادہ حقدار ہے، پھر تمہارا باپ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر آدمی جہاد کرنے بھی جا رہا ہے لیکن اس کی ماں بوڑھی ہے تو پہلے اپنی ماں کی خدمت کریے، اس کے لیے جہاد سے بڑھ کر کے ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری. اسلام اگر ماں ہے عورت تو اسلام نے اس کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اگر بیوی ہے تو مرد کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اس کو کھلائے، اس کو پلائے، اس کو پہنائے، اس کو اچھی طریقے سے اپنے گھر میں رکھے، حسن معاشرت کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش آئے. اگر وہ بہن ہے تو اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ ایک بہن کی ذمہ ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کرے. جس طریقے سے وہ بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اسی طریقے سے وہ بچیوں کی بھی دیکھ ریکھ کرے. بلکہ اسلام نے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ابھارا ہے اور کہا من عاد جاريتين، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بچیوں کی تربیت کی، تعلیم اور تربیت سے ان کو سنوارا جب تک کہ وہ بڑی نہیں ہو گئی، ان کی شادی کر دی، تب قیامت کے دن یہ 2 بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے ڈھال کر جائیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے. اللہ کے بندوں، اسلام نے تو یہاں تک کہا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. لیکن اللہ کے بندوں، سب سے بہترین اگر کوئی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ یہ عورت ہے. اس لیے اس کی رعایت، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی تعلیم و تربیت ہم سب پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہم اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کریں. کیوں اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے؟ کیوں دیا ہے اللہ کے بندوں؟ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ 2 طرح کا ہے اور 2 طرح کے لوگ اس معاشرے اور سماج کے اندر رہتے ہیں، ایک آدمی اور ایک عورت. آدمی کی ذمہ داری باہر کی ہے، عورت کی ذمہ داری اندر کی ہے. کوئی بھی ملک، کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی گھر اس وقت تک امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس سماج، اس گھر، اس سوسائٹی اور اس قبیلے کی عورتیں اچھی نہ ہوں. آپ دیکھیں جن عورتوں، جن قبیلوں کے اندر، جن سوسائٹیوں کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی شرف نہیں ہے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان معاشروں کی حالت آپ دیکھیں، ان معاشروں اور سوسائٹیوں کی حالت آپ دیکھیں. بالکل نچلے طبقے کے معاشرے اور سماج ہیں. لیکن جہاں پر عورت کو عزت دی جاتی ہے، عورت کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، عورت کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور اسی طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ کے اوپر پورا دھیان دیا جاتا ہے،
وہاں کا سماج، وہاں کا معاشرہ، وہاں کا گھر، وہاں کا قبیلہ، وہاں کا پریوار کتنا سکھ اور چین کے ساتھ رہتے ہیں. کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ؟ یہ حقیقت ہے. اس آدمی کے لیے جنت دنیا کے اندر عورت ہے. اگر عورت اس کی اچھی ہے تو چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، کتنے بھی پریشانیاں اس کے اوپر آ جائیں، کتنے بھی حالات ناگفتہ بھی ہوں، یعنی حالات سازگار نہ ہوں، کیسی بھی سچویشنز ہوں، اگر اس کی عورت اچھی ہے تو اس آدمی پر کبھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے. جب آپ نبی بنائے گئے، جبریل آپ کے پاس میں آئے اور نبوت کا بوجھ آپ کے